اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی پروگرام رخ کربلا کے ساتھ ذاکر روایت سید محمد بہاج زیدی حاضر خدمت۔ یسرف سے آئے مکے میں سلطان دو سرا، کوفے کے لوگ خوش ہوئے اور خط پہ خط لکھا، بہرے ہدایت آئیے فرزند مصطفیٰ، ہم ساتھ دیں گے آپ کا یا شاہ دو سرا۔ مسلم کو بھیجا شاہ نے کے حالات دیکھیے، کامل ہیں لوگ دی پہ تو مجھ کو بتائیے۔ سفارت کا تاج سر پہ سجائے، مسلم بن عقیل کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ ساتھ میں دو ننھے مسافر بھی ہیں۔ یعنی محترم جناب مسلم کوفے پہنچے ہی تھے کہ آپ کا استقبال جناب مختار نے کیا، اور اب جناب مسلم جناب مختار کے گھر میں آرام فرما رہے۔ جناب مسلم کا دستور کچھ یوں ہوتا تھا کہ آپ 2 دن کسی کے گھر میں رکتے تو 2 دن کسی کے گھر میں رکتے، یعنی 2 دن اگر آپ جناب مختار کے گھر میں ہیں، بقایا 2 دن آپ حبیب کے گھر میں گزاریں گے، کچھ 2 دن آپ مسلم ابن اسدہ کے گھر میں گزاریں گے، اور کچھ 2 دن آپ سلیمان کے گھر میں گزاریں گے، کچھ 2 دن آپ اپنے دوست ہانی کے گھر میں گزاریں گے۔ یعنی محترم روایات کے مطابق جناب مسلم کا آخری جو قیام تھا وہ جناب ہانی کے گھر میں تھا۔ یعنی محترم جب جناب مسلم جناب ہانی کے گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوئے، اور جیسے ہی منتقل ہوئے وہاں جناب ہانی کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا، کیونکہ ابن زیاد تو خبر مل گئی تھی کہ ہانی کے ہی گھر میں مسلم ہے، لیکن جب مسلم نہ ملے تو ہانی کو گرفتار کر دیا۔ جب جناب مسلم کو پتہ چلا، جناب مسلم نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور دارالامارہ کو چاروں جانب سے گھیر کے کہا کہ یا تو ہانی کو رہا کرو یا پھر تخت سے اتر جاؤ۔ عزیز محترم ابن زیاد نے ایک چال چلی، اور کچھ ہی دیر بعد تمام لوگوں نے جناب مسلم چھوڑ دی۔ کچھ دیر پہلے ہی دارالامارہ کے باہر جناب مسلم کے ساتھ 4000 سے بھی زیادہ روایات بتاتی ہے کہ 4000 سے بھی زیادہ کوفی موجود تھے، جس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تمام لوگ موجود تھے، اور وہ دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ ابن زیاد یا تو تخت چھوڑے یا ہانی کو رہا کرے، لیکن نہ تخت چھوڑا گیا نہ جناب ہانی کو رہا کیا گیا، بلکہ جناب مسلم کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب وہ لوگ جو جناب مسلم کے ساتھ تھے وہ چھوڑ چکے ہیں، کہا 4000، اور اب جناب مسلم کے پیچھے مشکل سے 15 سے 16 افراد باقی۔ جناب مسلم کوفے میں جانے، کوفے میں کسی کو نہیں جانتے، کیونکہ آپ کسی کو نہیں جانتے تو آپ 15 سے 16 افراد کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں پھٹک رہے ہیں۔ کوئی جگہ مل جائے، کوئی گھر مل جائے کہ جس پہ ہم رک جائیں، یا پھر کوئی راستہ مل جائے جس کی مدد سے ہم کوفے سے باہر چلے جائے۔ جانے محترم اب وہ 15 سے 16 افراد بھی آہستہ آہستہ کر کے جناب مسلم کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ ایک گلی میں مڑتے ہیں 2 افراد کم ہو جاتے ہیں، دوسری گلی میں مڑتے ہیں تو 3 افراد کم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح 2-2 3-3 کے گروہ میں لوگ آپ سے پیچھے سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور بالآخر ایک گلی ایسی بھی آئی، سفیر حسین اس گلی میں تنہا ہے۔ اذان محترم جناب مسلم اب اس گلی میں ظاہر سی بات ہے تنہا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کوفے میں کدھر جائیں، تو آپ بالآخر ایک دروازے سے ٹیک لگا کے پہ وہ جو دروازہ تھا، جس گھر کا دروازہ تھا، اس گھر کی بالکن نے دروازہ کھولا، نام تو تھا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں کوفے میں انجان۔ کہا کون ہو؟ کہا میں مسلم ہوں۔ کہا پورا نام بتاؤ؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا سفیر حسین مسلم بن عقیل؟ کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے تجالی کی چاہنے والی ہوں، آپ ہمارے گھر میں آ جائیے، آپ راہ
میرے گھر میں ہی گزاریے، عبادت کیجیے، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، پانی دیتی ہوں۔ اذان محترم طاعہ نے سعد ایک اور بات بتائی، اور وہ بات یہ تھی کہ جناب مسلم اتحاد رکھیے گا کہ کوئی آواز نہ ہو، کیونکہ میرا بیٹا بلال ابن زیاد کے لیے کام کرتا ہے۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ آپ کہاں ہیں، وہ آپ کی بکری کرے گا اور آپ کو فوج گرفتار کر لے گی۔ جناب مسلم نے طاعہ کی بات مانی اور رات طاعہ کی گھر میں ہی گزاری۔ جناب مسلم رات کو عبادت کر کے تھوڑے آرام کے لیے لیتے ہی تھے، تاکہ خواب میں مولا علی اور رسول خدا آ گئے جو آپ بلا رہے۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے، آپ سمجھ چکے تھے یہ میری آخری رات۔ جناب مسلم کیونکہ آخری رات تھی، آپ جاگتے رہے۔ بالآخر صبح کا سورج نمودار ہو گیا، فوجوں نے چاروں جانب سے طاعہ کی گھر کھیل لی رہے۔ تب جناب مسلم کو چھتے آوازیں آئیں تو آپ سمجھ گئے فوج آ چکی ہے۔ دانے محترم تو آپ بھی کہہ رہی ہے کہ مسلم آپ میرے مہمان ہیں، آپ نہ جائیے۔ نہ فرماتے ہیں کہ تو آپ میں ہاشمی ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے گھر میں نامحرم داخل ہو لائے۔ جناب مسلم نے سرہ پہنی، اود پہنی، تلوار بے نیام کی، اور آپ طاعہ کی گھر سے باہر گلی میں جانے محترم جناب مسلم نے جنگ لڑنا شروع کی۔ ایسی جنگ کی فوجیں ادھر سے ادھر بھاگ پڑے۔ بالآخر بنشست نے کہا 300 لوگ اور بلواؤ۔ 300 سپاہی اور بلوائے گئے۔ جب انہیں بھی مار دیا کہا آپ 400 سپاہی بلواؤ۔ اب جب 400 سپاہی بلوانے کے لیے بھیجا، زیاد نے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ تم سب تو جنگجو ہو، بہادر ہو، لیکن ایک فرد کو گرفتار نہیں کر پا رہے اور مجھ سے بار بار فوج پہ فوج منگوا رہے ہو۔ اس پہ جواب دیا یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ مسلم ہے، یہ حسین کا سفیر تھے، اسے علی نے چل لڑنا سکھائی ہے، یہ عقیل کا بیٹا ہے، اسے ہرانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جانے محترم فوج پہنچی، جناب مسلم نے پھر چل لڑنا شروع کی۔ وہیں جب بنشست نے آپ کو دیکھا، بنشست سمجھ گئی مسلم میں غلبہ پانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شخص سے کہا کہ ہاشمی ہے، اسے اگر پکڑنا ہے تو اسے دھوکہ دینا پڑے گا۔ بالآخر ایک فوج نے مل کر گڑھا کھودا، گڑھے میں خوب ساری برچیاں اور تلواریں نیزے ڈالے اور اس کے اوپر مٹی اور گھاس پھوس ڈال دی۔ ایک طرف سے فوج نے حملہ کیا، جناب مسلم پیچھے دھکیلا اور آپ اس گڑھے میں گر گئے۔ سفیر حسین کے گڑھی میں گرنا فوج میں چاروں جانب سے سفیر حسین کو کھیل دیے۔ یہ شخص آگے آیا اور آگے آگر کہتا ہے کہ مسلم مہمان دیتا بشرط یہ کہ تم اپنی تلوار ہمیں دے۔ جناب مسلم نے اپنی تلوار جیسے ہی گڑھی سے باہر پھینکی، کسی نے گڑھی میں رسی پھینکی، کسی نے زنجیریں پھینکی، کسی نے پتھر پھینکی، کسی نے نیزے پھینکے، کسی نے تلواریں پھینکی۔ تو جناب مسلم نے دیکھا تو آپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ ہاذا فل خدر، یہ پہلا دھوکہ۔ ظالم محترم سفیر حسین کو زنجیروں میں جکڑا کیا اور ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، لیکن اب بھی جلال کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر بلند ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی۔ ظالم محترم ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو سب سے بلند فصیل سے گرا دیا جائے اور اس کے سر تل سے جدا کر دیا جائے۔ ظالم محترم آپ کو ایک ابن زیاد کے ہی دربار میں موجود شخص ایک بلند مقام پہ، ایک بلند فصیل پہ لے کے گیا اور وہاں سے آپ کا سر تن سے جدا کیا اور آپ کو گرا دیا۔ وہی منزل زبالہ پر جب امام کو خبر ملی تو آپ بے چین ہوئی، آپ کی تیور بدلنے لگے۔ مولا عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ مولا فرماتے عباس ہماری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ مولا عباس نے دیکھنا شروع کیا۔ مولا نے پوچھا عباس کون ہے؟ کہا مولا کوئی غریب مسافر ہے جسے اس کا سر کاٹا جا رہا ہے اور ایک بلند فصیل زمین پہ گرایا جا رہا ہے۔ کہا عباس غور سے دیکھو۔ عباس تڑپ کے کہتے ہیں مولا یہ تو مسلم ہے
پاس کہتے ہیں مولا آپ مجھے بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے بھائی کو لے آؤں۔ جانے محترم مولا کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے زینب سے کہا کہ زینب میری صندوقچی میں سے 2 بالیاں نکالو۔ جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، بالیاں پہنائی، سر پہ دست شفقت رکھا، آشمی ہے۔ پوچھا کہ بابا، پوچھا کہ چچا حسین آج آپ ایسے کیوں پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا؟ جانے محترم وہی ایک اور بچی بھی تھی جو سب دیکھ بچی نے جان لیا کہ جب باپ مرتا ہے تو سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، باپ مرتا ہے تو بالیاں پہنائی جاتی ہے، لیکن جب اسی بچی کا باپ مرا تو اس بچی کو بالیاں نہ پہنائی گئی بلکہ کسی نے اسی بچی کی بالیاں نہیں، سر پہ دست شفقت کا ہاتھ نہ رکھا گیا بلکہ کسی نے اس بچی کو تماچے مارے، کسی نے پیار سے گفتگو نہ کی بلکہ اس بچی کے کرتے کا دامن چلا دی۔ زانے محترم وہاں کوفے میں مسلم تو شہید ہو جائے گے، لیکن جناب مسلم کے 2 بچے ابھی بھی کوفے میں موجود ہیں، بھٹک رہے ہیں ادھر سے، جائے تو کہاں جائے؟ زانے محترم جناب مسلم سے بچے جدا ہو گئے تھے۔ دوستو یہ بچے بالآخر ایک مقام پہ جا کر آرام کرنے لگے، ایک درخت پہ جا کر بیٹھ گئے، لیکن جناب مسلم کی شہادت کا وقت تھا اور سب آوازیں دے رہے تھے کہ مسلم کو مارو، مسلم کو مارو۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ کس مسلم کی بات کر رہی؟ کہ یہ بابا مسلم تو نہیں؟ کہا نہیں کوئی اور مسلم ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے سے کہتا ہے کہ بھائیا آپ کو تو چھوٹ بھی ٹھیک سے بولنا نہیں ہے۔ زانے محترم جناب مسلم کی شہادت کی بات یہ بچے کوفی گلیوں میں در بدر بھٹکتے رہے۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا یہ بچے ایک درخت چڑھ گئے، نیچے کنواں تھا، گھر کی مالکن نے دروازہ کھولا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، کنویں میں 2 چاند سے چہرے دیکھی۔ جب مالکن نے دیکھا، مالکن نے اوپر دیکھا کہ بھائی بچے ہیں، پوچھا کہ تم کون ہو؟ بڑے بھائی نے تو جواب نہ دیا، لیکن چھوٹا بھائی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ ہم مسلم کے بیٹے۔ کہا کون؟ سفیر حسین مسلم؟ کہا ہاں ہم سفیر حسین مسلم بن عقیل کے بچے۔ حذیفہ دونوں بچوں کو اپنے گھر میں لے آئے۔ زانے محترم حذیفہ نے بچوں سے کہا گیا بچوں تم اس کمرے میں آرام کرو، لیکن عبادت کرو، لیکن یاد رکھنا کسی بھی قسم کی آواز نہ کرنا، میرا داماد ابن زیاد کا دوست ہے۔ زانے محترم رات کے وقت جب بچے سو رہے تھے ان کے خواب میں انہیں جناب مسلم، مولا علی، جناب عقیل، رسول خدا سب نظر آئے۔ بچوں نے دیکھا، پھر بچوں نے ایک اور منظر دیکھا۔ وہ کیا کہ سب انہیں اپنے پاس بلا رہے، ہاشمی بچے تھے، خواب سے جاگے، سمجھ گئے کہ آخری رات ہے، ایک دوسرے سے لپٹ کے رونے لگی۔ وہی اس عورت کا داماد گھر آ چکا ہے، اسے آواز آئی، اس سے گھر میں ڈھونڈنا شروع کیا، دروازہ کھولا ہے کمرے کا، ان سے دونوں بچے دیکھے تو غصے میں کہنے لگا میں تمہیں پورے کوفے پہ ڈھونڈ رہا ہوں اور تم میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ ان دونوں بچوں کے پالوں میں ہاتھ ڈالا اور انہیں کھسیٹتا ہوا نہر کنارے لے گیا۔ نہر کنارے لے جا کر ان دونوں بچوں کو کہا کہ اپنے کرتا اتارو۔ بڑے بھائی نے تو اتار لیا، چھوٹا بھائی کہنے لگا میں نہیں اتار سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے تپ میں میری ماں کھولا کرتی۔ زانے محترم بعد میں اس ملعون نے دونوں بچوں کا سر تن سے جدا کیا اور ایک بوری میں ڈال کر ابن زیاد کے پاس لے کے گیا۔ ابن زیاد کے پاس لے کے گئے، سر نکالے تو سر خون خون تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ پانی لاؤ، ایک پہ ڈالو تاکہ اس چہرے دکھیں۔ جب پانی ڈالا گیا تو اس خون کے ساتھ بچوں کے بال اترنے لگے۔ ابن زیاد نے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کے بال بھی جھڑ رہے ہیں؟ ابن زیاد میں ان بچوں کو اپنے گھر سے نہر تک ان کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے کے گیا تھا۔ ابن زیاد کی یہ سنا، ابن زیاد جیسے شکین ترین شخص کا بھی دل کانپ گیا اور اس نے بھی اسے قتل کرنے کا حکم کو